السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس رومانٹک ناول کی لاسٹ رومانٹک قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سمر جنت کو منانے کی ہر کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا۔ ناکامی کے بعد ایک بہت بڑا فنکشن جس میں سمر کو جانا تھا، تو سمر ہنا کی ہیلپ سے جنت کو بھی اس فنکشن کے لیے تیار کروائے گا تاکہ اسے کسی طرح اس فنکشن میں منا سکے۔ جب ہانیہ اس فنکشن میں جنت اور سمر کو ایک ساتھ دیکھے گی تو حسد کی آگ میں جل اٹھے گی، اور پھر ویٹر کی ہیلپ سے وہ جنت کے گلاس میں زہر ملوا دے گی اور جنت پیتے ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گی اور اس کے منہ سے خون جاری ہو جائے گا۔ آیا اس زہر کے بعد جنت کو سمر بچا پائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں بچا پائے گا تو اس زہر دینے کا سبب سمر کو قرار دیا جائے گا یا ہنا کو یا ہانیہ کو یا کسی اور کو؟ آیا جنت کی موت کا سبب سمر تلاش کر پائے گا یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ برستی بارش میں وہ جنت کے اتنا قریب جا چکا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ بہت قریب ہو کر بھی وہ سمر کو خود سے دور محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانے کب سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ جنت اس بات سے بے خبر نیند میں تھی۔ اس کا سر سمر کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ سمر کی انگلیاں اس کے بازو پر نرمی سے حرکت کر رہی تھی اور نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے پہلا کام وہی کیا جو وہ آج کل کر رہی تھی، سمر کو نظر انداز کرنے کا۔ اسے خود کی جانب دیکھتے پا کر وہ فوراً نظریں چراتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ سمر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روکا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ اس سے شکایت کرے، غصہ کرے، مگر وہ خاموش رہی۔ رات کی طرح کچھ لمحے بعد دھیرے سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے ہوئے وہ سمر کی نظروں سے دور ہو گئی۔ اس نے بہت مشکل سے جنت کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا تھا۔ اسے کسی فنکشن میں جانا تھا اور وہ جنت کے بنا نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ وہ جنت کو منانے کا ایک موقع نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن جنت کا غصہ اب تک قائم تھا۔ اسے خود چلنے کو کہنا بھی ناممکن تھا، اس لیے اس نے ہنا کی مدد لی تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، یہ سوچ کر کے کہ اس سے کس طرح بات کرے، کیسے اس کی خاموشی کو توڑے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی جس سے جنت کو زور کا جھٹکا لگا اور اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے بے چینی سے اسے دیکھا تھا اور جنت نے گہری سانس لے کر رخ پھیر لیا تھا۔ مجھے تمہارا ایسے خاموش رہنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ تم غصہ کرو، مجھ سے لڑو، لیکن پلیز اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ مجھ سے تمہاری یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی۔ مجھے پتا ہے میں نے غلطی کی ہے اور بہت بڑی غلطی کی ہے، پر پلیز تم اس غلطی کی سزا کسی اور طریقے سے دے دو، ایسے نہیں۔ مجھے بس اس غلطی کی وجہ جاننا ہے۔ اگر تم نے میرا اتنا دل دکھایا، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ مجھے وہ وجہ بتاؤ سمر، کیونکہ لاکھ سوچنے کے بعد بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ وجہ بتاؤ مجھے۔ جنت نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ میں پہلے ایک غلطی کر چکا ہوں، اب دوسری نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ باتیں سیکرٹ ہی رہ جائیں تو اچھا ہے، اور جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں، جو صرف ایک غلط فہمی ہے، اس کے بارے میں بات کر کے اور دل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے کبیر کے لیے جنت کا دل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب جب کہ کبیر کا دل بدلنے لگا تھا، وہ اس قصے کو بس خود تک ختم ہی کر دینا چاہتا تھا۔ اگر اس سب کی وجہ کچھ ہے
تو وہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز شیئر ہی نہیں کی، نہ تم نے کبھی اپنے دل کی بات کی، نہ میں نے کبھی تمہیں بتایا کہ لیکن میں نے کبھی تمہیں غلط نہیں سمجھا، تم نے بھی اپنے دل کی بات نہیں کی کبھی، لیکن میں نے پھر بھی تم پر یقین کیا، تمہاری ہر بات پر یقین کیا، تمہارے پیار پر یقین کیا۔ میرے دل میں تمہیں لے کر کتنی غلط فہمیاں تھی، مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ تم ہانیہ سے پیار کرتے ہو، لیکن جب تم نے کہا کہ وہ صرف تمہاری دوست ہے تو میں نے مانا۔ اس کے بعد ایک بار بھی یہ خیال اپنے ذہن میں نہیں آنے دیا۔ جنت نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور سمر خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ اس بات کو بھی بھول گئی جو نیو ایئر والی رات کو ہوا تھا، اس بات کو بھی بھول گئی جب تم دونوں ایک ساتھ واش روم سے نکلتے دیکھا تھا، اس بات کو بھی بھول گئی جب تمہارے دوست نے مجھے تم دونوں کی تصاویر دکھائی تھی، اس بات کو بھی بھول گئی جب مجھے پتہ چلا کہ ہماری شادی والی ساری رات تم اس سے بات کرتے رہے تھے۔ سمر اس کی دوسری بات پر چونکا تھا۔ دوست نے؟ کس دوست کی بات کر رہی ہو تم؟ اور کون سی تصاویر؟ وکی، اس نے مجھے کتنی ہی بار بتایا تمہارے بارے میں اور ہانیہ کے بارے میں، اور مجھے خود بھی ہمیشہ یہی لگتا تھا، لیکن وہ سب باتیں اس دن بے معنی ہو گئی تھی جب تم نے مجھے آئی لو یو کہا۔ مجھے ہر ثبوت، ہر سچ جھوٹا لگا، اس کے سامنے اپنا آنکھوں دیکھا بھی غلط لگا۔ وہ جذبات میں کہتی رہی، پھر اچانک رک گئی۔ اگر اب تک اتنا یقین کیا ہے تو اب بھی کرو۔ میں نے اگر کبھی کسی سے پیار کیا ہے تو صرف تم سے، خود کو سمجھنے سے بھی پہلے، پیار کو سمجھنے سے بھی پہلے، بہت پہلے۔ میرے اور ہانیہ کے بیچ کچھ نہیں ہے۔ وکی نے یہ سب تمہیں کیوں بتایا یہ میں بعد میں پتہ لگا لوں گا، لیکن جو تمہیں لگتا ہے وہ صرف غلط فہمی ہے۔ نیو ایئر والی رات جو کیا ہانیہ نے کیا، مجھے اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں تم سے غصہ تھا، تمہیں دھمکی دی تھی، لیکن میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور وہ واش روم والی بات، اس دن گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے ہانیہ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں بس اس کی ہیلپ کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ وہ اب تمام غلط فہمیوں کو صاف کر دینا چاہتا تھا جو اب تک قائم تھی اور جس کی وجہ سے اب تک ان کے رشتے میں مشکلیں آتی رہی تھی۔ مجھے پکا یقین ہے وہ بے ہوش نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ ناٹک کر رہی ہوگی تم سے چپکنے کے لیے۔ اس کی بات پر جنت خود سے بڑبڑائی، جس پر سمر مسکرایا۔ جنت اسے دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وکی نے ہانیہ کے بدلتے ری ایکشن کو دیکھ کر کہا۔ ان دونوں کو ہمیشہ کی طرح ایک ساتھ دیکھ کے ہانیہ کے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ وہ سمر کی آنکھوں میں صاف جنت کے لیے محبت دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گلاس پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ جتنا اس لڑکی کو سیم سے دور کرنے کی کوشش کی، اتنی ہی اس کے قریب آ گئی ہے۔ میری ہر کوشش، ہر چال ناکام ہو گئی ان دونوں کو الگ کرنے کی۔ وہ نفرت بھری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آج تک جو بھی چاہا اسے پا کر ہی رہی ہوں، اور اگر سیم مجھے نہیں مل سکتا تو وہ اس جنت کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے دماغ میں کسی شیطانی خیال نے جنم لیا۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور پاس ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس میں وہ بوتل خالی کر دی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وکی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کیا پہلے کی طرح جنت کو نشے کی دوائی دینے جا رہی ہو؟ آج اس کی کہانی اینڈ کر دوں گی میں، نہ یہ رہے گی نہ سیم اس کا ہوگا۔ ہانیہ نے اس کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے زہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی حسد کی آگ میں کس حد تک جا سکتی ہے۔
اس نے ویٹر سے کہہ کر وہ گلاس جنت تک پہنچایا تھا۔ جنت نے پانی کا گلاس لینے سے پہلے ایک دفعہ پچھلی بار کا سوچا تو رک گئی، لیکن پھر اسے فضول سوچ سمجھ کر جھٹکتے ہوئے گلاس اٹھا لیا۔ ہائے! سمر جنت سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ہانیہ کی آواز پر رک گیا، اور ہانیہ کو دیکھ کر اس نے دوبارہ جنت کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جنت کو غصہ آ رہا ہوگا۔ کیا بات ہے؟ اب کیا میرے ہیلو کا جواب دینے کے لیے بھی تمہیں اپنے وائف سے اجازت لینی پڑے گی، منانا پڑے گا؟ جنت، تم نے سیم کو کیا ہی کنٹرول میں رکھا ہے۔ ہانیہ اس کے اس انداز پر اندر تک کھسل کر رہ گئی تھی، اور اپنے دل کی بڑاس اس نے جنت کو تانا مارتے ہوئے نکالی تھی۔ شٹ اپ! سمر نے دبی آواز میں اسے ڈانٹا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہے جنت بول پڑی۔ ہاں، رکھا ہے کنٹرول میں نے، کیونکہ اگر شور کو کنٹرول میں نہ رکھو تو تم جیسی آوارہ چڑھیلیں چمٹنے میں دیر نہیں لگاتی، اور مجھے بھی اچھی بیویوں کی طرح اپنے شور کو محفوظ رکھنا ہے تم جیسوں سے۔ وہ غصے سے بولی اور سمر کو دیکھ کر بہر چلی گئی۔ تم ساری حدیں تو پہلے ہی پار کر چکی ہو، سمر نے ہانیہ سے کہا، اس لیے تمہاری اس بات پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غصہ نہیں ہے، بلکہ اب ترس آ رہا ہے تم پر، سمر نے افسوس جتاتے ہوئے کہا۔ جنت کے پیچھے ہانیہ کو چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ ہانیہ سمر کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر کہنے لگی، اب نہ تمہیں ترس آئے گا، نہ غصہ، اب صرف رونا آئے گا تمہیں اپنی پیاری بیوی کی موت پر۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہانیہ جنت کو زہر دے چکی ہے، اور زہر پیتے ہی جنت بے ہوش ہو کر جہاں پالٹی میں ہی گر پڑے گی، اور گرتے ہی سمر جنت کو اٹھائے گا، اور اٹھاتے ہی سمر ساتھ قریب ہاسپٹل میں بھاگ پڑے گا لے کر، اور ڈاکٹر دیکھتے ہی سمر کو یہ بتائیں گے کہ اس کو بہت ہی سخت زہر دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا بچانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو۔ آیا اب جنت کو سمر کے لیے یہ ڈاکٹر میڈیسن دے کر، علاج کر ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے بچا پائیں گے یا نہیں؟ اگر بچائے پائیں گے تو اس کے بعد جنت اور سمر کو، کیونکہ اب یقین تھا کہ یہ زہر دینے والی ہانیہ ہی ہے، تو یہ لوگ ہانیہ کے خلاف کیا ری ایکشن کریں گے، اور سمر وکی سے کیسے بدلہ لے گا جس نے یہ غلط فہمی ان کے درمیان پیدا کی تھی۔ اور اگر نہیں بچا پائیں گے ڈاکٹر میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کے ذریعے جنت کو، تو جنت کے مرنے کے بعد جنت کے گھر والوں کا تصور سمر کے بارے میں کیا قائم ہوگا؟ آیا وہ جنت کی موت کا سبب سمر کو قرار دیں گے، یا ہانیہ کو، یا کسی اور کو؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آ رہا ہے، جو بالکل اس ناول کا لاسٹ ہے، اور اس ایپیسوڈ پر یہ ناول مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے نیکسٹ والے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے اینڈ میں ہم جو نیو ناول شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہلی قسط کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا، اور آپ سے کمنٹ کے ذریعے سے رائے طلب کی جائے گی کہ آیا وہ ناول آپ کو پسند ہے یا نہیں، اس کو ہمیں شروع کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے اور نئے ناول کے شروع کرنے کی رائے دینے کے لیے آپ کو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناول آپ کو بڑا ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیو انٹرسٹنگ ناولز آپ کو پڑھنے کو ملتے رہیں، اور نیو انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کو پڑھنے کے لیے ملتی رہے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم کوشاں ہیں کہ کچھ اور بھی چیزیں آپ کو مہیا کی جائیں، ایسی چیزوں کی آپ اگر طلبگار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔